علماء دیوبند یہ لوگ یعنی بجائے کراتے اتنے ساتھ 40 سالیانے بجائے کراتے چوئے تھے، مگر یہ کہتے ہیں بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو جو بدعت کو جاری کرنے والا ہو، اس بدعت کے جائز ہونے مفید کارآمد ہونے کا فتویٰ دے رہا ہو، اس کی بیعت کا کیا جواب ہے؟ جو بدعتیوں کا امام ہو، پیشوا ہو، بدعت گر ہو، اس بندے کی بیعت کرنے کا کیا مطلب؟ جب پیر کی راست میں اختلاف، نتیجے سے اختلاف، پیر کے عمل کو تم حرام سمجھتے ہو، پھر پیر کی اس بات کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوری خیر لینے کے لیے نہیں ہوتے، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے ہوتے، دھوکہ دینے کے لیے یہ پیر بن جاتے ہیں۔ اور جو شہر سے جو بچرا میں گزرا ہے وہ حضرت خواجہ محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ کا پیر ہے۔ اب پیر کا عقیدہ کیا ہے؟ اولیاء اللہ غیب جانتے ہیں، اور مرید کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی پیر غیب نہیں جانتے، وہی کیسے غیب جانتے؟ پیر مرید کے عقیدے کے لحاظ سے ختم کیا، پیروں کا گھوڑا ایک مرید لے کے رکھنے کے لیے گھوڑے میں باجرے کے سیٹے کھانے شروع کر دیے۔ مرید بیچارہ بڑا پریشان ہو گیا کہ ہم پھل میں رہنے والے ہیں، یہی ہماری خوراک ہے، ہمارے سال کی روزی ہے، سیٹے یہ کھا گیا، پیچھے کباڑ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ خیال آیا کہ گھوڑے نے سیٹے کھانے چھوڑ دیے، کہاں سے شروع کر مرید کو شک گزرا کہ یہ گھوڑا کہیں غیر نہیں جانتا، میرے دل میں خیال آیا، جب اور پتا چل میں نے سٹے کھانے چھوڑ دیے اور ساتھ چلنا شروع کر لیا، یہ نازک ہوا پشمال ہوا، میں نے کہا چلو سٹے کھاتا ہے تو کھائے پینوں کا گھوڑا ہے، کوئی بات نہیں۔ گھوڑے نے گھاس چھوڑ دیا، سٹے کھانے شروع کر کچھ دیر میں صبر کیا، صبر کا پیمانہ پھر جب یہ ہو گیا، پھر کوئی پرانا خیال آیا تو سٹے رک گئے، ہمارے بال کو تو بھوکے مریں گے کہ گھوڑا سارے سٹے کھا رہا، گھوڑے نے سٹے چھوڑ دی، گھاس چلنا یہ نازے پشمان ہوا، پھر کہا چلو کھاتا ہے تو کھاتا رہے، میں نے غلط کیا، غلط خیال کیا، گھوڑے نے گھاس چھوڑا، سٹے کھانے کو بہرحال یہ آسانہ تھا۔ یہ مولوی صاحب مل گئے، زینبی صاحب، ان سے پوچھا مولوی صاحب یہ بتاؤ کیا پیروں کے گھوڑے بھی غیب جانتے ہیں؟ پیروں کے گھوڑے بھی غیب جانتے ہیں؟ حضرت نے جواب میں کہا پیر آپ ہی غیب نہیں جانتے، گھوڑے ان کے کہاں غیب جانتے ہیں؟ یہ فتویٰ صادق کر کے جب حضرت خواجہ محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جا بیٹھا، وہ بات اور کسی سے کر رہے تھے، اس کے جانے پر ادھر سے منہ موڑ کے فارسی میں فرمایا سید علی اولیاء اللہ ہوا اشیارہ میدان، لیکن معبود پر اظہار نیشن، اللہ کے ولی جانتے سب کچھ ہے اور تمہیں بتلانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد میں مصروف ہو گئے، مگر اس کا پردہ نہیں کر رہی۔ آپ نے یہاں تک فرمایا حسین علی کو کمرے میں جا، دروازے کھڑکیاں بند کر اور جلدان بند کر، جو پلیتی مرضی ہے اندر کر، باہر ذرہ ذرہ آ میں مجھے بتلانا۔ اس کے باوجود فرما اللہ بھائی یہ لوگ پیر اس لیے نہیں کرتے کہ پیروں سے خیر حاصل کرتے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ بھی پیروں کے ماننے والے ہیں، ان کا ذرا اعتماد بحال ہو جائے گا، پھر ان کو اچھی طرح ایمان کر دیا جائے گا، ان کا ایمان چھین لیا جائے گا، اس لیے یہ کرتے ہیں۔ جب پیر فتویٰ دے رہا ہے کہ یعنی جائز ہے، بیجا ساتھا 40 اور جائز ہے، سالیانہ جائز ہے، پھر انکار کرنے کا کیا مطلب، یا پھر مرید ہونے کے دعوے کا کیا مطلب؟ اس سے مجھے گزارش ہے کروں گا کہ ہم نماز میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں کہ صراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، پھر سیدھی راہ کی وضاحت کیا آ جاتی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جن ہستیوں پر تیرا انعام ہے ان کی راہ پر ہمیں چلا۔ اور انعام پانے والے خوش نصیب کون ہے؟ قرآن اپنی تفصیلات کرتا ہے، من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، وہ ان لوگوں کی معیت اور
ایسی ہستیاں کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء صالحین ہیں اور بڑے لطفان ساتھی ہیں جن کی میت اور حفاظت سے نصیب ہوگی۔ اب بدل واضح ہو گیا کہ ہم نماز میں کھڑے ہو کر اللہ سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلے، انعام پانے والے نیک نصیب خوشبخت لوگوں کی راہ پہ چلا، انبیاء کی راہ پہ چلا، صدیقین شہداء اور صالحین کی راہ پہ چلا۔ یہ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں۔ اب میں سوال یہ کرتا ہوں، یہ 40ویں سالیانہ 11ویں یہ نیک لوگوں نے جاری کی ہے، صالحین نے جاری کی ہے، اللہ کے بندوں نے جاری کی ہے۔ پھر جب نماز میں کہتے ہو کہ ان لوگوں کی راہ پہ چلا، جب وہ راہ سامنے آتی ہے پھر پٹھوں کی طرح ادھر ادھر دوڑتے کیوں ہو؟ پھر ادھر ادھر بھاگتے کیوں ہو؟ پھر اس راہ پہ چلو، یا پھر اللہ کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی کہ زبان سے تو کہہ رہے ہو ان کی راہ پہ چلا، اور جب راہ کی سامنے آتی ہے پھر ادھر ادھر بھاگتے ہو، اس راہ پہ نہیں چلو۔ اور اگر یہ چیزیں بدماشوں، چوروں نے، ڈاکوؤں نے، ظالموں نے، شرابیوں نے جاری کی ہے، بے شک چھوڑ۔ جب یہ نیک لوگوں کی راہ ہے اور اللہ سے مانگ رہے ہیں پھر اس پہ عمل کرنا، یا ثابت کرو کہ یہ چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں، ظالموں نے یہ رسم جاری کی ہے، ایک بندوں نے جاری نہیں کی ہے۔ کم از کم حاجی نازلہ مہاجر مکی کو تو چور، ڈاکو، ظالم، شرابی نہیں مانو گے، انہیں تو ایک بندہ مانو گے ہی صحیح۔ جب وہ فتوا دے رہا ہے اور عمل بھی کر رہا ہے تو پھر نماز میں دعا اللہ سے یہ کی جائے کہ اللہ کے مقبول بندے صالحین جو ہے ان کی راہ دکھلا، اس راہ پہ چلا، اور جب راہ سامنے آئے بندہ سمجھ جائے، دور بھاگے، اس کا مطلب یہ ہے خدا سے بھی منافقت کرتے ہیں۔ زبان سے کچھ کہہ رہا ہے، مطلب کچھ کہہ رہا ہے۔ جب یہ ایک لوگوں کی جاری کرنا سنت ہے پھر اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور یہی اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ وہ اس سے میرے پیاروں کی راہ پہ چلنے کی توفیق کرو۔ لہٰذا جب اللہ کو اس سبق دے رہا ہے پھر یہ راہ اسے پیاری ہے، اس لیے ان راہوں کو اپنانا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے۔ اور آخر سنت میں کہ یہ ضابطہ اور قاعدہ بیان کیا ہے کہ دعائے احیائے الاموات وصدقۃ عنہم غفور لہم، زندہ لوگوں اور جان کے لیے دعائیں کریں، صدقے کریں، انہیں نفع پہنچتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ دین کسی مثال کا اگلے دور میں موجود ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ فائدہ دیا کہ دور پر جو چیز مستحسن ہے اس کا حق ہے، قارئ ثواب ہے، اس کی ہر چیز مستحب ہے، مستحسن ہے، قارئ ثواب ہے، اور قاعدے کلیے کے طور پر جو چیز ناجائز ہے اس کی حد بھی ناجائز ہے۔ اور بدعت کے لفظ سے راغب لینا یہ بھی بڑی حماقت ہے۔ بدعت دلیل کی لوگ دیتے ہیں وہ بڑی غلط دلیل، غلط طریقے کا استدلال ہے۔ اپنے طالب علم بھائیوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک گھوڑے کی تصویر کھڑی ہے، کوئی آپ کو کہے کہ گھوڑا ہے، ہر گھوڑا ہلاتا ہے، لہٰذا یہ جو تصویر پر گھوڑا ہے یہ ہلا رہا ہے، یہ نتیجہ نکالنا ٹھیک ہے غلط؟ یہ گھوڑا ہے، یہاں گھوڑے کا مطلب یہ ہے کہ شکل گھوڑے کی ہے، صورت گھوڑے کی ہے، نہ کہ حقیقت گھوڑے کی ہے۔ اور جب یہ کہا جائے کہ ہر گھوڑا ہلاتا ہے تو مطلب ہے جو حقیقی گھوڑا ہے وہ ہلاتا ہے۔ یہ جو مبالغہ کیا جا رہا ہے، لفظ ایک ہے، معنی دونوں جگہ جدا جدا ہے، اس لیے یہ مبالغہ کیا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی کہہ دیا یہ کام بدعت ہے، یہاں جب والا مراد ہے لغت عرب نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں، یا یہ معنی لیتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی دو تک لے جاتی ہے، وہاں شریعت بدعت جو ہے وہ مراد میں۔ تو جس طرح وہاں یہ استدلال کیا گیا کہ یہ گھوڑا ہے، ہر گھوڑا ہے ہلاتا ہے، تصویر کو گھوڑا کہا تو اور مانا، ہر گھوڑا ہے ہلاتا ہے تو اور مانا، اسی طرح یہاں بھی یہ بدعت ہے تو لغوی مانا، ہر بدعت گمراہی ہے تو ہر شرعی مانا مراد ہے۔ قرآن کے سے دیکھو، منسوخ بدعت کے باوجود بدعت کی ولی ہے اور دعوے کے طاقت کو کتنا بتایا ہے۔ رحمانیت بدعت،
قرآن پاک کی نص ثابت ہے رہبانیت رہبانیت والی بدعت کو ان عیسائیوں نے گڑھ تیار کیا. رہبانیت جنگل میں جا کے ڈیرا لگا کاٹ پہننا سادہ کھانا بیویوں سے لیتی ہے پیار کر لینا یہ شادی نہ کرنا یہ رہبانیت ہے اور اس کو قرآن بدعت کہہ رہا ہے. مگر اسی بدعت کا ایک مرتکب حضرت جلیٹ راہب ہے جنگل میں ڈیرا لگائے ہوئے ہے. ماں اس کی ملاقات کے لیے گئی وہ نیچے کھڑی ہوئی یہ دوسری منزل پہ تھا بالا خانہ پر تھا وہ نیچے کھڑے ہو کر بات کر رہی اس نے سنی کر دی نماز جاری رکھی. ماں کو منہ نے دکھلایا ماں ناراض ہو گئی بد دعا دے کے واپس آ گئی. اللہ مولا کو حضرات ہو رہی ہے خدایا اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ زناکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے. ماں کی ابھی رعایت کر گئی ہے کہ صرف منہ دیکھنے کی بات کی ہے. جب تک زناکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے یہ مرے نہیں. اگر یوں ہی کہہ دیتی کہ زناکار عورتوں کے جال میں جب تک نہ پھنسے نہ مرے پھر وہ پھنس بھی جائے. پھر بھی رعایت کر گئی. ایک ہجری تھی بدکار عورت تھی اس کو لا کے وڈیرے میں سمجھایا اس صوفی کو ذرا پھنسا. کیونکہ ایسے لوگ جو آپ باقی ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی نیک بندے کی کوئی غلطی کو لائی سامنے آئے تو چند دن تماشا بنائیں گے اور ہنسی مذاق بنے گی اور ہمارے پاپوں پر پردہ اس طرح بڑھ جائے گا کہ بڑے بڑے صوفی بزرگ عالم وہ بھی اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں ہم تھوڑے ہی اکیلے کرتے ہیں. اس تربیت کی بات اس عورت کو کہا کہ تم اس کو پھنسا اور کئی چکر لگائے دعوت پیش کی اپنے آپ کو پیش کیا میں حاضر ہوں خدمت کے لیے مگر زلیخ کو اللہ نے محفوظ رکھا وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہے. اس نے دروازے سے گزارش کی عمل ٹھہر گیا شادی تھی کوئی نہ نکاح تھا کوئی نہ عمل ٹھہرا ہوا ہے جو بھی پوری چاہیے کہاں تو بھل گیا میری بھی شادی کوئی نہیں نکاح کوئی پوری کہاں سے آ گیا. وہ کہتی ہے خدا اس نے میری دل کا ڈالا بڑے بندے میں جاؤ کو پکڑ کے لے آؤ بادشاہ ہے اس نے جان لگایا ہوا اور وہ لوگوں کو کس نے لوٹنا ہے وہ نیچے کھڑے ہوئے پکارتے رہے جنہیں اپنی عبادت میں مصروف رہا. انہوں نے پیٹ سے بنانے لی اور بنیادیں کھودنی شروع کر دی. جب مکان نظر لگا نیچے دیکھا بنیادیں دیواریں گر دی نیچے اتر آیا کہ بنیادی کی مکان کو ملایا تو بدماش ہے رہا ہے لوگوں کی اس سے لوٹتا ہے اس رابطیت کو جان کا طور پر استعمال کر رہا ہے. چل آگے لگا سوچا برائی میں نے کی کوئی غلطی ہوئی کوئی غلطی مجھے مصیبتوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے. کیا لایا ہم آئی تھی ملاقات کر لیا جائز کہہ کے میں جاتا وہ آئی پھر بھی میں نے وہ نہیں دکھلایا ہو تو ہو وہ بدوا لے کے انہیں کہا مجھے چھوڑو ماں کے پاس جانے کو میں وہاں حاضری دے کے پھر آتا ہوں اور کہاں تمہاری تسلی ہوگی تمہاری تسلی کیا ماں کے قدموں میں جا گرے اماں تو دعا دو تم نے بدوا دی ہے میں پھنس گیا ہوں مہربانی کر کے راضی ہو جاؤ ان کے ساتھ میں بیٹھوں گا. ماؤں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں. ماں راضی ہو گئی کہ خدایا اگر میری بدوا سے نے پکڑا ہے تو میں راضی ہو گئی ہوں تو بھی راضی ہو جائے. اب جو ہے ماں کو راضی کر کے واپس پڑھتے وضو کیا 2 رکعت نفل پڑھ کے کہا لے آؤ اس عورت کو جیسے مجھ میں لوایا کیا سامنے لے آؤ. عورت بدماش کی یاد سامنے آ گئی. آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا کوئی بات نہیں کی. جو اس کے پیٹ میں بچہ تھا اس کی طرف اشارہ کر کے کہا یا باوس من ابو وہ پیٹ والے جنین بول کے بدلا جس کے مجھ سے پیدا ہوا تو بچہ پیٹ میں پیدا ہی نہیں ہوا. اس کو خطاب کر رہے ہیں یا باوس من ابو وہ پیٹ والے جنین بول کے بدلا اس کے نطفے سے ہے. اندر سے بولا حضور میں آپ کے نطفے سے نہیں میں تو چرواہے کے نطفے سے. یہ تو بخاری شریف مسلم شریف میں روایت ہے. اور شروع میں جو روایت ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ نے پوچھا میں نے کہاں تیرے ساتھ جاتی کی کس جگہ پڑھائی کی انہوں نے کہا عدالت کے نیچے. چلو اسی طرح سے پوچھ لیں. درخت کے بعد جا کے اس کی ٹہنی کو پکڑ کے کہا بھائی جس خدا نے مجھے پیدا کیا اس کے نام کا فاصلہ دے کے بتاؤ کیا تیرے نیچے میں نے اس کے ساتھ پڑھائی کی ہے.
درخت کے ٹہنوں سے، پتوں سے، پھولوں سے، پھلوں سے ہر طرف سے آواز آئی، نہیں تم نے برائی نہیں کی جس کے ساتھ میں چلواتے بتائیں۔ آج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ راہب اور راہبانیت نسل پرانی کی ان سے بدعت ہے، مگر اس کے باوجود وہ کھلی ہے اور دعوے کے ساتھ اپنی کرامت جاری کر رہا ہے۔ ایک کے اندر موجود بچے کو بلا رہا اور اپنی پاکدامنی بیان کرا رہا ہے، اور درخت کو بلا رہا ہے اور اس کے اپنی پاکدامنی بیان کرا رہا ہے۔ پتا چلا کہ ہر بدعت برائی نہیں ہے، بدعت لغت کے لحاظ سے اس کا اور حکم ہے، وہ واجب بھی ہو سکتی ہے، مستحب بھی ہو سکتی ہے، مباح بھی ہو سکتی ہے، مکروہ تنزیہ بھی ہو سکتی ہے، تحریمی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اگر حرام ناجائز ہے تو جو بدعت شرعی ہے وہ ہے، لغوی بدعت نہیں۔ لغوی بدعت زمین کی، آسمان کی، بدیع السماوات والارض، اللہ نے اصل نو پیدا کیا آسمانوں کو، زمینوں کو۔ زمین بھی بدعت ہے، جگت کی آسمان بھی بدعت ہے۔ ایک بدعت کے اوپر رہ رہے ہو، دوسری بدعت کے سائے میں رہ رہے ہو، اسی بدعت سے جو کچھ ہوتا ہے وہ کھاتے پیتے ہو، اور مرنے کے بعد اسی بدعت کے پیٹ میں قبر ہوتا ہو، کیا ہوگا؟ اسی بدعت سے پھر برآمد ہو جاتا۔ پتا چلا وہ بھی بدعت حرام نہیں ہے، لغت میں آسمان بدعت ہے، زمین بدعت ہے، اور اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے۔ بدعت کی بغیر کہاں جاؤ گا؟ یہ زمین نیچے سے نکل جائے تو قائم رہ سکتے، آسمان نہ ہو تو برقرار رہ سکتے ہو، لیکن بدعتوں کے ذریعے ہی تو تمہاری بقا ہے، اور اس کے بغیر تو باقی کیسے رہ سکتے؟ اور آپ تمہاری اسی بدعت سے نکل منہا خلقناکم فیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی میں مرنے کے بعد دفن ہوں گے، اسی سے اٹھیں گے۔ لغت کا بدعت اور ہے، شریعت کے اندر بدعت کیا ہے؟ ما خالف الکتاب والسنہ، جو قرآن حدیث کے خلاف ہو وہ بدعت ہے، وہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مرنے والوں کو دعا مت کیا کرو، مرنے والوں کو ثواب مت ہو جایا کرو، صدقے خیرات مت کیا کرو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن تو سمجھ دے رہا ہے کہ جو مرنے والوں کے لیے دعا وہ ہے وہ مومن ہے، جو مرنے والوں کے لیے دعا جو نہیں ہے وہ مومنین کی تینوں جماعتوں سے فارغ ہے ایمان۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جو تحفے مرنے والوں کو پیش کرتے ہو، جس طرح مہمان حدیث میں آ جائے تو تم نئے تاج، نئے جگ، نئی چینٹیں، نئی جوتیاں، نئی پلیٹیں، نئے کمرے نکال کے سجا کے ناشتہ کھانا مہمان کے آگے پیش کرتے ہو، تمہارے ثوابوں کو اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے اسی طرح پر قبرستانوں کے اندر مرنے والوں کے پاس لگاتا ہے۔ اور اس طرح ساوت کی بادل اور گھٹائیں چلتی ہیں، جو لوگ ثواب قبرستان والوں کو پہنچاتے ہیں، یہ ثواب اس طرح پر ان کے پاس پہنچتے ہیں۔ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو دیکھ کے اس کے پیچھے پہاڑوں کی طرح چلتی ہوئی آ رہی ہوگی، بہت کرے گا نہ بھی حاضر آئے گے کہاں سے آگے؟ میں تو اتنا نیک کوئی نہیں تھا، میں نے کتنے عمل نہیں کیے ہیں، یہ کہاں سے آگے؟ تو اللہ کیا فرمائے گا؟ استغفار والا بھی تھا، لگا تیرا بیٹا تیرے لیے استغفار کرتا رہا ہے، تیرے لیے دعائیں کرتا رہا ہے، تجھے ثواب پہنچاتا رہا ہے، تو وہ ذخیرہ ہم نے تیرے حوالے کر دیا، وہ ذخیرہ ہم نے تیرے حوالے کر دیا ہے۔ تو لہٰذا مرنے والوں کو سرکار کے حق کر اور دعاؤں کا پڑھ کے پہنچائے، سب کا ثواب ہوتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا حضور ہے، اور جب کلی طور پر ایک چیز جائز ہو جملہ جزیات اس کے جائز بلکہ مستحب جاتے ہیں، یہ بھی مستحب کا عمل ہے، سارے ثواب ہے کہ مرنے والوں کو اس طرح کا ثواب پہنچایا جائے، اور جو اجتماعی طور پر دعا کی جائے یا ثواب پہنچایا جائے اس کا اور زیادہ جب ثواب ہو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ہے کہ من ذاکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی ومن ذاکرنی فی مالئ ذکرتہ فی مالئ خیر منہ، جو مجھے اکیلے یاد کرتا ہے میں بھی اسے اکیلے یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے مجمع کے اندر یاد کرتا ہے تو اسے بہتر مجمع کے اندر اسے یاد کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا اجتماعی طور پر ذکر کرنا، دعائیں کرنا یہ اور زیادہ بہتر ہے، اسی لیے نماز باجماعت پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ جو ناقص ہو گئے کاموں کے خیر کی عبادت قبول ہو جائے گی،
تو اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 بندے اگر مل کے دعا کریں گے کسی کے لیے، اللہ ان کی دعا کو قبول کرے گا، ان کی شفاعت کو اس کے حق میں قبول کرے گا اور اس کو بخشے گا۔ کیوں؟ ہر 40 بندوں میں کوئی نہ کوئی ولی ہوتا، اس ولی کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس طرح پر 40 بندوں کو مل کے دعا کرنے سے اس میت کا بھلا ہو جائے گا اور اس کی بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ اکرام یہ ہے کہ تم کہتے ہو ہمارے ثواب پہنچانے سے مرنے والے کا بھلا ہو جاتا ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے ہوئی ہے جو آپ کمائے، آپ نے کوشش کریں انسان کے لیے ہوئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو صرف اپنی نیکی کا آتی ہے، دوسرے کی دعاؤں اور نیکیوں کا کوئی فائدہ اسے نہیں پہنچتا۔ اس نبی کی ذات پر یہ آیت نازل ہوئی، اسی نبی نے نماز لانا شروع کی ہے یا نام سید اسد صاحب نے شروع کی ہے؟ اس نبی پاک کی ذات پر یہ آیت نازل ہوئی، نماز لانا انہوں نے جاری فرمائی ہے یا پیچھے ہم ریلوے نے جاری کر دی؟ اگر جنازے کا فائدہ کوئی نہیں، پڑھنا چھوڑ دو، اور فائدہ ہے تو سوچنا پڑے گا کہ اس آیت کا وہ معنی نہیں ہے کہ تم نے سمجھ رکھا ہے۔ بات جنازہ پڑھتے ہیں اس میں دعا کرتے ہیں اللہ اگر فائدہ کوئی نہیں، بے فائدہ کام اللہ رسول نے جاری کیوں کیا؟ راستوں پر نماز پڑھنے سے روکا، ان کی قبر پہ کھڑے ہونے سے دعا کرنے سے روکا، لیکن مومنوں کے لیے تو حکم ہے زیادہ پڑھو، نماز پڑھو، دعا کرو، حکم ہے۔ تو اگر بے فائدہ ہے اللہ بے فائدہ کاموں کا حکم ہے، ماننا پڑے گا کہ زندہ لوگ فوج نگال کے لیے دعائیں کریں تو انہیں فائدہ پہنچتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَا مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ جن بزرگوں نے بڑے مجاہدے ریاضتیں کی، شب بیداریاں کی، عشاء کے وضو سے سال ہر سال صبح کی نمازیں پڑھتے رہے، ایک قدم پر قرآن ختم کرتے رہے، اگر ان کی اولاد نے اتنی مشقتیں نہ بھی اٹھائے، ایمان لے آئے، رائے واجبات ادا کریں، حرام مرداری سے بچے، تو جنت میں جو درجہ ہم بزرگوں کو دیں گے ان کے بغیر ان کی اولادوں کو بھی ہم وہی درجہ ادا کریں۔ الحقنا بہم ذریتہم، ہم انہی کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی شامل کر دیں گے، اور یہ نہیں کہ ان کا درجہ کچھ گھٹا دے، ان کا کچھ بڑھا دے، درمیان کر لیں گے۔ جس درجے میں وہ ہوں گے اپنی عبادات ریاضات کے بندوں پر، اسی درجے میں ان کی اولادوں کو پہنچا دیا جائے گا۔ قرآن کی نص سے ثابت ہو گیا کہ مرنے والوں کو جو بزرگ ہستیاں ہیں تو ان کے بغیر ان کو بھی پوری درجے پر مرتبے عطا کر دیے جاتے ہیں اور ان کو نفع پہنچتا ہے۔ جن بچوں کی دیوار گر رہی تھی، یہ 3 بچوں کی ایک پیغمبر خضر علیہ السلام سے ٹھیک کر رہا ہے، اور وہ دیوار کی کیا تھی؟ پہاڑ کا پہاڑ، 300 ہاتھ تھی لمبی، 100 ہاتھ تھی اونچی اور 70 ہاتھ تھی چوڑی، پہاڑ کا پہاڑ۔ مگر خضر علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اس کے اندر یتیموں کا خزانہ ہے۔ ہماری برادری کہتی ہے 13 انچ والی دیوار کے بڑے نبیوں کے نبی کو پتہ کوئی نہیں چلتا کہ کیا ہے کیا نہیں، مگر وہ 70 ہاتھ چوڑی دیوار کے اندر جو خزانہ یتیموں کا ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور اس دیوار کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ ٹھیک کس طرح کیا؟ جس طرح کمار گارا دیوار پہ پھینک کے گروانے کے ساتھ اسے ہمار کر دیتا ہے، ہاتھ رکھتے جا رہے ہیں اور سیدھی کرتے ہیں۔ وہ دیوار کی ٹوٹ رہی، چوری ہو چکی تھی، ہاتھ رکھتے سیدھی کرتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہو گئی۔ وہ کیوں ٹھیک تھی؟ شہر والے تو اتنے منحوس تھے، شوم تھے، یوسف میں سردار تھے، ایسی پاک ہستیوں نے روٹی مانگی تو انہوں نے نہیں، ان کی دیوار کی شہر سارا تباہ ہو جاتا
ایسے مریضوں کا ہونا چاہیے بتا، مگر دیوار کیوں ٹھیک کی جا رہی ہے؟ یتیموں کو ڈالا اس میں وہ گر ظاہر ہو جاتا، کیا لوٹ لیتے، اس لیے یتیموں کی دیوار کو پیغمبر ٹھیک کر رہا ہے کہ یتیموں سے پیار ہے کہ کان ابوہما صالحا، ان کا ساتھی کچھ میں اوپر دادا نہیں تھا، وہ نیک تھا، اس کے تو ہے یہ ساتھیوں سے نیچے جو پہنچتے ہیں ان کی دیواریں پیغمبر فائدہ تو پہنچتا ہے، کوئی نہیں پہنچتا، دوسروں کی نیکی سے پیدا پہنچتا ہے کوئی نہیں پہنچتا۔ لیسا للانسان الا ما سعى، مطلب یہ ہے کہ عدل کے طور پر انسان کو وہی کچھ ملنا چاہیے جو اس نے آپ کمایا، مگر یہ اللہ کا فضل ہے کہ دوسروں کی کمائی سے بھی اس کو پیدا پڑا، یہ عدل کا بیان ہے۔ اب میں نے عرض کیا ہے وہ اللہ کے فضل کا بیان ہے۔ بندہ ایک نیکی کرے تو ثواب ایک کا ملنا چاہیے، 10 کا کیوں 700 کا کیوں، یہ فضل ہے۔ عدل کا تقاضا یہ تھا کہ ایک کام نیک کرے تو ایک ثواب نیکی کا ملے، مگر ان کا ثواب مل رہے 700 ثواب مل رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کی آیت کریمہ میں اپنا عدل بیان کیا، ان آیتوں اور دلائل میں ہم نے دیکھ لیے ہیں ان میں اپنا عدل بیان کیا۔ ایک بات دوسرا یہ کہ ہر زیادہ ایک دوسرے کی جگہ پر آتے رہتے ہیں، یہاں نام اللہ کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ لیسا علی الانسان الا ما سعى، یہ معنی بن جائے گا، اور اللہ ضرب کے لیے آتا ہے مطلب یہ ہوا کہ نقصان پہنچے گا بندے کو تو اپنی برائی کا پہنچے گا، دوسرے کی برائی کا اسے نقصان نہیں پہنچے گا۔ دوسرے کی برائی اس کے سر میں نکالی جائے گی، اسے نقصان پہنچے گا، اپنی برائی کا پہنچے گا، دوسرے کی برائی کا نقصان اسے نہیں پہنچے گا۔ اب مطلب یہ بن گیا کہ نقصان انسان کو اپنی بدعملی کا پہنچے گا، دوسرے کی بدعملی کا نقصان اسے نہیں پہنچے گا۔ دو جواب دیا گیا۔ تیسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ پہلے حکم تھا، ہماری شریعت میں اب یہ حکم نہیں ہے، اب دوسرے کی نیکی سے بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ یہ آیت کریمہ منسوخات کے قبیل سے ہے کہ اس بندے کو صرف اپنی نیکی کا ثواب پہنچے، دوسروں کی نیکی کا نہ پہنچے، یہ پہلی شریعت کا معاملہ ہے، نبی پاک کی شریعت کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ چوتھا میں الزامی طور پر جواب عرض کروں کہ ہماری کوشش بھی ایک ہے، یہ ہمارا بندہ بخشا ہے، اور ہر کوشش بندے کی کامیاب ہے، اللہ اس کوشش کا ہر ثمرہ اسے عطا کرتا ہے۔ تو جب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارا بندہ عذاب سے بچے، اس کی نجات خلاصی ہو، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر انسان کو ان کی کوشش کا پھل ملے گا، پھر ہر کوشش کامیاب کیوں ہوگی اور وہ کیوں نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کا مسئلہ ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ انہوں نے رحم کیا ہے کہ یہ تیجے ساتویں جلیسیاں سالیان ہیں، کیا یہ بیان صحیح ہے؟ یہ جو علماء اختلافی مسائل تھے، حاجی رضا اللہ علیہ وسلم نے اس میں فیصلہ دیا، مگر ان کا فیصلہ جو بندیوں کے پیر کا ہم سنیوں نے مان لیا، مریدوں نے ماننے میں انکار کر دیا۔ مولوی رشید احمد صاحب نے کہا کہ حاجی رضا اللہ کو مسئلے ہم سے پوچھنے چاہیے، ہم سے مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ حاجی صاحب کا فیصلہ بیکار ہی رہ گیا، وہ خواہ کے قاضی بنے تھے، مگر مریدوں نے جو ہوتا ہے جگہ کا سنبھایا کرنا۔ تو آپ پوچھ لیجیے سیدھی تو استاد جی سلام
Allah